ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، چلتی رہے یہ روشنی بڑھتی. Now we actually have a capacity of over 150 employees, and we're planning to grow and expand as much as possible. Now the second and the fourth. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیکو پارک یوٹیوب چینل. اچھا ناظرین، آج مجھے ایک کمپنی نے انوائٹ کیا ہے، اسپائڈر انٹرپرائزز کے نام سے ایک کمپنی ہے، ٹیلی مارکیٹنگ کرتی ہے. تو آج ادھر ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے 14 اگست کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمد رحمان صاحب. تو آئیے جانتے ہیں ان سے کہ یہ سیٹ اپ انہوں نے کب سٹارٹ کیا ہے. اور جیسا کہ میں دیکھ چکا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت سی زیادہ تعداد میں ایجنٹس کام کر رہے ہیں، مطلب بہت زیادہ امپلائیز کام کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے نا بہت سے لوگ روزگار فراہم کیا جا رہا ہے. تو ان کے منہ جانتے ہیں کہ مطلب ان کے اس کمپنی کی وجہ سے لوگوں کو کیا کیا بینیفٹ، کیا کیا فائدے پہنچے اور کتنے تعداد میں لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ کمپنی جب آپ سٹارٹ کر رہے تھے، مطلب کیسے آپ کے مائنڈ میں یہ چیز آئی ہے کہ مطلب اس طرح کا ایک سیٹ اپ بنانا چاہیے تاکہ میری وجہ سے دوسرے لوگوں کو روزگار پہنچے؟ تقریباً 2019 میں ہم نے یہ سیٹ اپ سٹارٹ کیا تھا جی. اور اس سے پہلے ہم ایک کمپنی میں کام کر رہے تھے. تو نہیں تھا مائنڈ میں کہ اپنا بزنس بھی کرنا، بٹ سڈنلی پلانس بنے تو پھر بزنس کی طرف آئے. تو الحمدللہ 2 ایجنٹ سے سٹارٹ کیا، اور ایک روم تھا پہلے، اور پھر اس کے بعد 2 سے 8 ہوئے، 8 سے 12 ہوئے، 12 سے 20 ہوئے. پھر اس کے بعد الحمدللہ ابھی ہم اپراکسیمیٹلی 150 پلس ایجنٹس کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں. اچھا ماشاء اللہ سے 150 ایجنٹس ادھر آتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور اس میں کچھ ایسے ایجنٹس بھی ہیں مطلب جو اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ادھر پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں. اور ادھر یہ سسٹم جو انہوں نے بنایا ہوا ہے پارٹ ٹائم جاب کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ جو سیٹ اپ بنایا ہوا مطلب 6 گھنٹے کی ادھر ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتی ہے، جس میں آدھا گھنٹہ بریک ہوتی ہے. تو مطلب یہ کہ اس میں جو ہمارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، جو ہماری موجودہ جنریشن ہے، وہ ادھر اپنے اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں، مطلب اپنی انگلش امپروو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنی ارننگ جو ہے نا وہ بھی کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسا پلیٹ فارم نہیں ملتا، پارٹ ٹائم کوئی ایسی جاب نہیں ملتی، تو اسی وجہ سے بہت غربت کی وجہ سے جو ہے نا وہ اسٹڈی چھوڑ دیتے ہیں، ادھر آ کے مزدوری ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی مزدوری کر کے جو ہے نا ان کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. تو پھر ان کا فیوچر میں مطلب کوئی فیوچر پلان نہیں ہوتا، زندگی ان کسی طرح گزر جاتی ہے. تو اس کے بارے میں مطلب کیا کہنا چاہیں گے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں خود جو ہوں 2015 میں میرا جو ہے سیکنڈ ایئر کمپلیٹ ہوا جی. اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب خود بھی تھوڑا کمانے کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ نہیں تھے گھر کے اس طرح سے مطلب کہ سپورٹ کرنے والے، تو اسی لیے ہمیں خود کو سپورٹ کرنا تھا. تو 2015 سے لے کر 2019 تک ہم نے ایک کمپنی کے ساتھ کام کیا، اور اس کے بعد ہمارے مائنڈ میں یہی پلان آیا کہ اسٹوڈنٹس کو بہت سی پریشانیاں درکار ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں بٹ اپرچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو شفٹ ٹائمنگ ہے وہ شام 6 سے رات 12:30 بجے تک ہے، جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ یوٹیلائز کر سکے، کسی کمپنی کے ساتھ کوئی اسکل سیکھ سکے، آن ٹاپ آف دیٹ کہ وہ اپنی جیب میں بھی کچھ نہ کچھ لا سکے. ایٹ لیسٹ وہ اپنے اسٹڈیز کو سپورٹ کر سکے، اپنی پاکٹ منی ایٹ لیسٹ نکال سکیں. جی جی ٹھیک ہے.
تو بیسیکلی یہ بہت ہی اچھی ایک اپرچونیٹیز ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان کے لرننگ فیز ہوتا ہے 18 ایئرس سے لے کر 25 تک. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہے جس میں میں نے خود بہت کچھ سیکھا اس کمپنی میں رہ کر, اور آج میں اس جگہ پہ ہوں. ابھی میری ماشاءاللہ ایج ہے 25 ایئرس, اور اگر میں اس کمپنی میں کام نہ کر رہا ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ میں آج اس جگہ پر ہوتا. تو میں نے اس کمپنی میں بہت کچھ سیکھا. اس کے بعد میں نے آ کے یہاں پہ امپلیمنٹیشن کی. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ اللہ نے بہت کرم کیا, اور آج آپ کے سامنے ہی ہے جو بھی ہے. اچھا, ماشاء اللہ سے بہت خوشی ہوئی. جیسا کہ آپ نے خود بھی سن لیا کہ محمد رحمان صاحب جو ہے بہت زیرو سے انہوں نے سٹارٹ لیا تھا, بہت کم عمری میں جو ہے انہوں نے یہ سٹیپ لیا تھا. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابھی ان کے پاس امپلائیز آتے ہیں, ایجنٹس جو کام کر رہے ہیں, اسی طرح یہ بھی ایک دن کسی کے ساتھ ہی کام کر رہے تھے. انہوں نے سیکھا, انہوں نے اپنے اسکل ڈیولپ کیے, اپنے آپ کو پروموٹ کیا. تو آج جو ہے نا آپ کے سامنے 25 کی ایج میں جو ہے نا یہ ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے, اور 150 جو ہے نا ایجنٹس آتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا کام کرتے ہیں. تو بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. آئیے ملتے ہیں کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ارسلان احمد صاحب سے. ان کے منہ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سٹیپ کب سے لیا, اور باقی یہ کمپنی کے متعلق تھوڑی سی معلومات ہمیں فراہم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے یہاں پہ. بیسیکلی یہ ایونٹ جو ہے وہ بیسیکلی 2 چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. پہلا تو جو 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے ہے, اور وہ ہمارے تمام پاکستانیوں کے لیے بہت فخر ہے. دوسرا مین ایونٹ جو ہے وہ ہماری کمپنی کے 2 سال, وی ہیو کمپلیٹڈ سکسیزفلی 2 years of our company, and we're expanding our business, and we're planning to grow as much as possible in the future, and we're working hard on that. Basically میں آپ سے ایک ایکسپیرینس اپنا شیئر کرنا چاہوں گا. میں نے کمپنی کو جوائن کیا تھا 2014 میں, جب میں نے اپنی بیچلرز ڈگری کو سٹارٹ کیا تھا. بیسیکلی ریزن سٹارٹ کرنے کا وہی تھا جو آج کل ہمارے پاس موسٹلی اسٹوڈنٹس کا ہے. دیٹ واز ٹو افورڈ یور اون ایکسپینسز, ٹو افورڈ یور لیونگس, اینڈ ٹو افورڈ یور ایجوکیشن. تو 2014 میں جاب سٹارٹ کی تھی. اٹ واز January 2014 when I started a company. I worked there for more than 6 years. I was promoted to different positions. میں نے different positions پہ کام کیا, team lead, managerial positions, and then fronting positions, and then I've been to different departments as well. ان سب ڈپارٹمنٹ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا, ایکسپیرینس بہت کچھ ہوا, بہت کچھ. کیونکہ اکثر یوں ہوتا نا کہ سمندر کی گہرائی بیسیکلی آپ تبھی جان سکتے ہیں جب آپ اس کے اندر آپ اسٹیپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 2019 کے اپریل میں there was something in the mind کہ بھائی زندگی کے ساتھ کچھ کرنا ہے, because it is not کہ April 2019 when we decided to take an action. We quit our jobs. It was a hard time for us to quit the job, because when you have people dependent on you, your family dependent on you, and all of a sudden you're quitting your job, and you haven't seen you don't know where you go in the future. So we took the action, we took the step, and alhamdulillah we started with 2 people, and right now we're actually a company with over 150 employees, and we're trying as much as possible to support them financially and morally, and we're trying to help them grow professionally as well, because زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا.
your personality growth, your professional growth, and your relationship with other people matters a lot. So we're explaining them, we're teaching them how to be professional in a working environment. So अगर यहाँ से वो किसी भी और ज़िंदगी के किसी भी स्टेप में जाएं तो they should be successful or they should know what the professionalism looks like. थैंक यू सो मच. अच्छा सर, आपसे एक सवाल और पूछना था आपसे कि हमारी जो मौजूदा जनरेशन है, फॉर एग्जांपल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या मतलब स्टडी करके फ़ारिग हैं, मतलब जो इस तलाश में कि हमें गवर्नमेंट जॉब पे अच्छी पोस्ट पे जो है ना गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी, या मतलब इस तरह का उनका माइंड सेट होता है, मतलब घर में इस तरह फ्री बैठे होते हैं, तो क्या उनको फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहिए? क्योंकि ये भी एक फ्रीलांसिंग है, टेली मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन जितने भी मतलब ये आप देखते हैं आजकल जो है ना पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रेंड है. आज से 5 साल पहले इतना ट्रेंड नहीं था. मतलब आजकल जो है ना हर बंदा जान चुका है कि भाई फ्रीलांसिंग भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बंदा अपनी स्किल डेवलप कर सकता है बंदा, और इसके अलावा बहुत कम अरसे में बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकता है. तो क्या मतलब रिकमेंड करेंगे इन जनरेशन को आप? देखें, आपने बात की सरकारी नौकरी की या गवर्नमेंट जॉब की, तो हर बंदे का ड्रीम होता है बिकॉज दे वांट अ स्टेबल लाइफ, बिकॉज दे थिंक के अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई है तो आपकी लाइफ बहुत स्टेबल होगी एंड आपको निकाले जाने का डर ख़त्म हो जाता है कि आप एक कंपनी से कभी निकाले जाएंगे या इस पोस्ट से कभी निकाले जाएंगे. तो मेरी राय थोड़ी इस केस में डिफरेंट है, बिकॉज़ अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं हैं और अगर आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स नहीं आ रहे तो आपकी ग्रोथ एक जगह पे रुक जाती है. यू कैन नॉट ग्रो प्रोफेशनली, मेंटली एंड मॉरली एज वेल. सो उसके लिए चैलेंजेस को फेस करना और नए नए इवेंट्स को, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल करना, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग. जहाँ तक फ्री रहने का सवाल है तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि जब तक आप सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं तो अपना वो टाइम फ्री में ज़ाया मत करें और उसको कोशिश करें कि आप किसी न किसी पॉजिटिव वे में गुजारें. बहुत बेटर है कि आप किसी जगह पे नौकरी कर लें, किसी ऐसी जगह पे जॉब कर लें जब तक आप उस पोस्ट का वेट करें तो वो आपका टाइम ज़ाया ना जाए. बिकॉज देयर आर 2 advantages. First is, do you going to make some money? Second is, you will have some professional growth and there would be something on your CV to display as your experiences as well. So rather than मैं उन्हें यही recommend करूँगा कि free रहने के बजाय वो इधर अगर तो वो उनकी थॉट्स या उनकी सोच नौकरी करने की है तो इट्स बेटर कि वो किसी कंपनी को ज्वाइन करें. और दूसरा, अगर वो वाकई में कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी के साथ तो दे बेटर शुड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, दे स्टार्ट एस्टेब्लिशिंग बिजनेस. क्योंकि हमारा कंट्री फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि हम लोग ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं. सो इसलिए हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी जॉब्स क्रिएट करें. ठीक है, तो जैसे आप हैं, अगर आप कोई प्लेटफॉर्म या कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो ना सिर्फ आप कमाएंगे, आपके साथ साथ बाकी लोगों का रोज़गार भी चलता रहेगा. तो इट शुड बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन टू create opportunities for other people around you. So better should start working, and that's the message that I would give to the youth or young generation. Okay sir, thanks for your time. आइए मिलते हैं ये यहाँ इस कंपनी के जो है ना सबसे छोटे एजेंट्स हैं और इनसे भी बातचीत करते हैं कि ये कब से इन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की है
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ فخر حمید. فخر حمید. فخر حمید کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اس کمپنی میں؟ مجھے ابھی منتھ ہونے والا ہے, 1 منتھ ہونے والا ہے. اچھا 1 منتھ ہونے والا ہے. تو مطلب کیا سیکھا آپ نے ادھر, مطلب کیسا فیل کر رہے ہیں آپ ادھر؟ یہاں پہ بہت اچھا, یعنی کہ اچھا کرائٹیریا, بہت اچھا پلیٹ فارم ہے یہ. تو اچھا یہ بتائیں کہ آج ابھی ہے 14 اگست, تو 14 اگست کے حوالے سے آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گے؟ میں ملی نغمہ سنانا چاہوں گا. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, چلتی رہے یہ روشنی, بڑھتا رہے یہ کارواں. دل دل پاکستان جا جا, پاکستان دل دل پاکستان جا جا, پاکستان دل دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے, چہرہ بنتا ہے. پھول ایک لڑی میں پروئے تو پھر صحرا بنتا ہے, صحرا بنتا ہے. دل دل پاکستان جا جا, پاکستان دل دل پاکستان جا جا, پاکستان. شکریہ. ویری نائس, بہت زبردست, اتنی خوبصورت آواز میں جو ہے نا انہوں نے ملی نغمہ گانا ہے. تو اچھا تو ناظرین, ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرنے جا رہے ہیں. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی, کیونکہ ہم نے بھی بڑا انجوائے کیا ہے, جس طرح آپ نے بھی دیکھا ہے. ہم نے ان ایجنٹس نے بہت زیادہ انجوائے کی ہے. اور دوسری خوشی کی بات مجھے یہ لگی ہے کہ یہاں بہت زیادہ رسپیکٹ مجھے ملی ہے, بہت اچھے طریقے سے میرا استقبال بھی کیا گیا ہے. اور تب تک کے لیے اپنے بھائی نعیم خان کو اجازت دیجیے گا, اور جاتے جاتے جو ہے نا ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا, اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں. تو ملتے ہیں پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, اور اجازت لیں گے آپ سے ایک نعرے کے ساتھ. تو سب مل کے بولیں گے پاکستان, نعرہ تکبیر, پاک آرمی.